لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ شاید خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ رات گئے تک وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کیے بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ ہاں، رشیدہ سے ایک کپ چائے منگوا کر اس نے ضرور پی لی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سارا منظر معمول کے مطابق تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ بیٹھی اخبار پڑھا کرتی تھی اور اس وقت بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ حیدر صاحب کا فون ہے، دین محمد نے اسے آ کر اطلاع دی۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ؟ جی میں نے انہیں بتایا تھا کہ صاحب اور بیگم صاحب آفس کے لیے نکل گئے ہیں، لیکن انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا تھا۔ حیدر کو اس سے کیا بات کرنی تھی اور کیوں؟ اور وہ الماس توفیق کے کسی رشتہ دار سے جو بلا وجہ اس پر ترس کھاتا ہے کیوں بات کرے؟ وہ چڑ سی گئی تھی، لیکن ملازم سے اس بارے میں کچھ کہنا اسے مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے بڑے غصے میں جواب آیا تھا۔ کہاں تھی تم کل؟ میں نے کتنے خلوص سے تمہیں انوائٹ کیا تھا اور تم؟ اس نے غصے میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور وہ دل میں چڑھنے اور اس بے تکلفانہ انداز میں باز پرس کرنے پر غصے میں آنے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے سب سے معقول بہانہ یہی سوجا۔ کیا طبیعت خراب ہوئی ہے آپ کی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ اب طنز بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ میرے سر میں، اس نے اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ اس نے بڑی خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بلا وجہ جھوٹ مت بولو۔ تم کل جان بوجھ کر نہیں آئی، اور یہ بات سن لو کہ تمہارے نہ آنے کے میں نے بہت مائنڈ کیا ہے، اور صرف میں نے ہی نہیں، بی بی نے بھی برا مانا ہے۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس سے تو اچھی خاصی آئی تھی، توفیق بھائی کے پاس آ کر نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس روز بھی بجائے اس کے کہ مجھے دیکھ کر لان میں آ جاتی، میری شکل دیکھتے ہی چلی گئی۔ کھانا بھی ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا۔ میں اس روز تمہارے گھر پر مہمان تھا نا؟ کیا مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کیا جب تم ہمارے پاس مہمان تھی تو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا؟ وہ بڑی اپنائیت سے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی، اس کے نہ جانے سے کل رات کسی کو کوئی فرق پڑا ہو، پھر وہ کیوں اس طرح سے بات کر رہا تھا؟ شاید ابھی ابھی وہ اپنے آفس پہنچا ہوگا۔ وہ آفس آتے ہی اس نے سب سے پہلے اسے فون کیا تھا، ایمن کو۔ لیکن کیوں؟ آئی ایم سوری۔ وہ اتنے سارے شکووں کے جواب میں سوری کے علاوہ کچھ نہ بول سکی۔ صرف سوری سے میری ناراضگی دور نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے وجہ بتاؤ اپنے نہ آنے کی، اور اس روز مجھے اگنور کرنے کی بھی۔ کتنے سارے دنوں بعد کوئی اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا، کوئی تھا جو اس سے سننا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے کیا کہے؟ وہ اس شخص کے سامنے اب کوئی بھی تماشا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جواباً خاموش رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ تم خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولا۔ اس نے جواباً کچھ کہے بغیر ایک دم ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا تھا اور وہیں کھڑی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ ایسے کیوں بات کرتا ہے؟ وہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ وہ اس کے بارے میں چاہے جتنی بھی منفی سوچ لے، لیکن وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا اپنائیت بھرا پرخلوص انداز ہر بات بھلا دیتا ہے۔ اچانک ہی دل چاہنے لگتا ہے کہ اس شخص پر اعتبار کر لوں، اس سے دل میں موجود ساری باتیں کہہ دوں۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو یقیناً اس کے ساتھ کال پر وہی تھا۔ جلدی سے بولا، تم رو رہی ہو؟ لیکن میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جو تمہیں رلائے۔ آپ نے اپنے گھر پر میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، تو اس کے لیے وہ لوگ آپ کے شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے وہ برتاؤ کیا گیا تھا۔ اور پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں تو ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے گھر پر میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت ٹائم دیا، مجھ پر ترس کھا کر ہی صحیح، لیکن گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کی، اپنا قیمتی وقت میرے لیے برباد کیا۔ بس ٹھیک ہے، کر دیا میں نے آپ کا شکریہ ادا۔
وہ روتے ہوئے بولی، اب آپ مجھے فون مت کیجیے گا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکروں میں سے کوئی اسے روتا ہوا دیکھے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی تو اپنی کچھ دیر پہلے کی گفتگو کو یاد کر کے پچھتانے لگی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ اسے حیدر مسعود کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رات کھانے کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج صبح والی بات سے وہ اتنی زیادہ مضطرب تھی کہ نہ اس کا ٹی وی دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، نہ کتاب پڑھنے کو، اور نہ ہی کمپیوٹر آن کرنے کو۔ وہ بالکل فارغ بیٹھی ہوئی تھی جب رشیدہ دروازہ تھپ تھپا کے اندر آئی۔ وہ اسے حیدر اور بی بی کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں، صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ صبح جس طرح سے اس نے حیدر سے بات کی تھی، اس کے بعد اس وقت وہ اس کا سامنا کس طرح سے کرے گی؟ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ بی بی نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں پچھلے دنوں دبئی گئی تھی، وہاں سے اپنے سب قریبی جاننے والوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحفے بھی لائی تھی۔ تمہارے لیے بھی ایک دو چیزیں میں نے خریدی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کل تم آؤ گی تو یہ تمہیں دے دوں گی۔ اب تم کل تو آئی نہیں، اس لیے آج مجھے خود یہ دینے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک بیگ پکڑایا۔ وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں تحفہ قبول کر لینے کی ہدایت نظر آئی۔ تھینک یو۔ اس نے وہ بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ الماس اور حیدر آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ تحفہ دیے اور لے جانے کے اس منظر پر ان دونوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس نے اپنے کل نہ آنے پر معذرت کی اور کسی دن ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر آنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے ایک بار بھی حیدر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس بی بی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی آواز سن رہی تھی۔ وہ اس دوران چائے سرو کی جا چکی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ حیدر کا اس سے پوچھا جانے والا یہ سوال اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں براہ راست اسے مخاطب کرے گا۔ اس کی صبح کی بدتمیزی کے بعد تو اسے اب اس سے کبھی بھی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کچھ بھی نہیں۔ اتنے غیر متوقع سوال کا وہ اور کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا پروگرام ہے۔ اس نے ہونک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات اس نے حیدر مسعود سے کب کہی تھی؟ اسے اپنا ایسا کوئی جملہ یاد نہیں آیا تھا۔ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی توفیق بھائی؟ وہ اب ان سے سوالیہ انداز میں مخاطب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹی کی ہونک شکل پر نگاہ ڈالتے، وہ خود ہی مزید بولا، مجھ سے تو اس نے اس بارے میں خوب لمبی چوڑی گفتگو کی تھی۔ میرا ماسٹر کرنے کا ارادہ ہے۔ خالی گریجویشن کی بھی کوئی ویلیو ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ توفیق کمال بھی اس کا جھوٹ کو پکڑ نہیں پائے تھے۔ انہوں نے بیٹی کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈالی اور سنجیدگی سے بولے، میں اس سے کمپیوٹر کا کوئی کورس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اگر اس کا ماسٹرز کرنے کا ارادہ ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ اس کی بات سے منسوب کر کے ایسی باتیں کیوں کہہ رہا تھا جو اس نے کبھی کہی بھی نہیں تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب سب کے سامنے وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنے مزے سے فارغ بیٹھی ہوئی ہو، کچھ پتہ ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں؟ 3-4 دن پہلے ہی میں نے اخبار میں ایڈمیشنز کے متعلق پڑھا تھا۔ اب اگر اخبار پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں۔ کیا آخری ڈیٹ پر فارم جمع کروانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہمیشہ اسی طرح نروس سی رہتی تھی، اس لیے اس وقت بھی اس کی خاموشی اور نروسنس کسی کے لیے بھی اجنبھے کا باعث نہیں بنی تھی۔ جاری ہے ابھی